بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بلیکار ٹو اسٹریٹ فارورڈ تلا جو تو یہ امید کیا تھا روزہ صحیح گزرندہ ہوندا ہانے بس آخری روزہ ہی بچیا ہیں وڈی راتوں بھی آہن اللہ سائن وڈی راتن کے صدقے روزن کے صدقے پاکستان کی مشکلات آسان کرے آمین ویورز اج پاکستان جو وہی مسئلو ہے جو اساں پچھن 25 سالن کا ڈسندے اچوں پیا دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی بلوچستان خیبر پختونخوا اینمل دہشت گردی جی وڈی لپیٹ میں آہن ذرا یہ کنفرم تا کنی بدھائن تا کہ تحریک طالبان پاکستان بھی جنگ جو اعلان کرے چھڑیو آ بلوچ لبریشن آرمی بھی جنگ جو اعلان کرے چھڑیو آ جو لیٹسٹ انسیڈنٹ رپورٹ تھیو آ چھو جے کرے رپورٹ ہر کا شے نہ پئی تھے رپورٹ وہی تو تھے جن جی اجازت تھی ملے بی ایل اے جی طرفاں سوشل میڈیا تے یو جاری کئے ویا ان جی طرفاں کہ انہوں وڈا بلوچستان آل اوور بلوچستان انہوں حملہ کیا ہیں پر جے کشے رپورٹ تھیا ہو فی الحال گوادر جو حملو تھیو گوادر جے حملے میں 6 ماण्हुनि کے بسن ماں لاہے کرے شناختی کارڈ ڈسی کرے پو انہوں کے قتل کیو ویو یہ پہلی دفعہ کون تھیا کافی دفعہ میں بھی تھی چکیو اساں کے یاد رکھن گرجے کہ ملک جا حالات ہنمل جڑی نہج تے اچی ویا ہیں وزیر اعظم صاحب مذمت کئی صدر مملکت مذمت کئی وزیر اعظم وزیر داخلہ وزیر اعلیٰ سبنن مذمت کئی لیکن وزیر ریلوے ہیں اساں جا امیر مقام انہوں پشاور میں وہی کرے جعفر ایکسپریس کے کوئٹہ موکلے چھڑیو چوں کہ اساں جعفر ایکسپریس وری ہلائے چھڑیا اञا تائیں جعفر ایکسپریس کوئٹہ میں پشاور لائے روانہ کون تھیا انہوں نے یہ گال بھی کئی کہ جے دہشت گرد بلوچستان جی ترقی کے روکن پیا چاہن انہوں کے مایوسی تھی امیر مقام جن بیان سا وزیر ریلوے جن بیان سا یہ تو لگے جن بلوچستان میں ترقی اچی وئی ہے ٹرین جے ہلن سا تو میں چاہندم کہ امیر مقام صاحب ایڈی سٹیٹمنٹس نہ دین چھو جے کرے بلوچستان ایکچولی احساس محرومی جو شکار ہے اتنے ترقی نہ ہے آئی ایکڑی ٹرین ہلائن سا کہ ترقی نہیں دیا گوادر میں اñا پیئن جو صاف پانی کونے گوادر میں اñا اساں نیشنل ٹرانسمیشن لائن سا بجلی سپلائی نتھا کیوں اساں بجلی جا پیسہ بھروں تا آئی پی پیز کے جیکا بجلی اساں انہوں کا وٹھوں بھی کون تا گوادر جو بجلی کا محروم آئے وہ ایران جی بجلی تے ہلے تو افسوس جی گال ہے تو وہ احساس محرومی بلوچستان میں برقرار ہے حکمراں جے آئین انہیں بلوچستان جی دہشت گردی یا احساس محرومی کے ختم کرنے میں مکمل طور تے ناکام تھی چکا ہیں دہشت گردی کے پی کے میں بھی آئے شمالی وزیرستان میں کرفیو رہو 2 ڈینہن کھاں اج بھی کرفیو کل بھی کرفیو ٹانک میں کرفیو ڈی آئی خان میں کرفیو دہشت گردن جا حملہ بھی تے تھیندا رہیا ہیں پر حکومت ناکام نظر آئی کھوڑ ماण्हू سمجھن تا کہ حکومت جی پالیسی فیل ہے تائیں خبر جے ماण्हू نگراں حکومت میں پاور میں ہویا ہوئے ہانے بھی پاور میں آئیں محسن نقوی نگراں حکومت میں ہانے بھی پاور میں ہانے ڈبل پاور تھی ہوئی پی سی بی جا بھی ہیں ہوم منسٹر بھی آئیں تائیں خبر ہے کہ سرفراز بگٹی نگراں حکومت میں بھی ہانے بھی بلوچستان جا چیف منسٹر آئیں تائیں خبر انوار الحق کاکڑ صاحب بلوچستان جا ہویا وہ اسلام آباد میں وڈی لیوش لائف سٹائل گزارن تھا پر انہوں کے بلوچستان جی پرواہ نہ ہے جدی یہ آیا پاور میں تو چیو کہ ڈسو بلوچستان جو نگراں وزیر اعظم ہانے بلوچستان جی احساس محرومی دور تھی ویندی کچھ دور کون تھیو قاضی فائز عیسیٰ صاحب آیا او جی بلوچستان جا چیف جسٹس آئین احساس محرومی دور تھی ویندی کچھ کون تھیو بلوچستان جا حال تاں کے ڈسنا ہے تاں سرفراز بگٹی جا پرانی سٹیٹمنٹ کھڑو جدی وزیر کون یا ہنمل گالائندہ کہ بلوچستان کو اس کا حق نہیں ملا ہے سوئی کو گیس نہیں ملی ہے ظلم ہوا ہے بلوچستان ہاں جدی وزیر ٹھئی ہویا ظاہری گال ہے زندگی لائف سٹائل چینج تھی وئی پاور اچی وئی کرسی اچی وئی تو بیان بھی چینج تھی ویو ہانے اہو ہی کہ جکو حکومت جی چیلنج کندو ان کے اساں کھڑی وٹھنداسیں ان کے اساں ختم کرے چھڈینداسیں تو بلوچستان میں ایک تو پالیسی صحیح نہ ہے پالیسی میں کنٹینیوٹی نہ ہے جیکا نئی حکومت ایندی پانچی نئی پالیسی ٹھائی وٹھندی بلوچستان میں جے سردار جے نواب جے سردار زادہ نواب زادہ پان کے الائے چھا سمجھندا ہیں کھوڑ ماण्हुनि جو یہ تجزیہ کارن جو یہ بھی چونا ہے کہ اوہے ہی ذمہ دار آہن بلوچستان جی تباہی جا وہ کچھ ماण्हू چوندہ ہیں کچھ نقلی سردار زادہ بھی اچی ویا ہیں کچھ نقلی نواب زادہ بھی اچی ویا ہیں ہنن جو خاتمو تھیण بھی تمام ضروری ہے بلوچستان جی ترقی احساس محرومی کے دور کرنے لائے بلوچستان میں ہنمل انگیج کرن گھرجے ڈائلاگ میں بلوچستان جی یوتھ کے بلوچستان جے ماण्हुनि کے ہنن جے سردارن کے بٹ سیڈلی اسا وہ انگیجمنٹ کون تا ڈسوں
لا اینڈ آرڈر سچویشن کے ڈسکس کرنا سے اینڈ آف کورس پیکا ایک جو بھی پرابلم آئے صاف نے کھڑن پیا بجلی کی قیمتوں بھی آنے کے بریک تھا وٹھوں بریک کھاں واپس اچھی کرے ڈسکشن شروع کرنا سے ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ویورز. اکانومی کو پہلے ڈسکس کروں جس کے لیے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ صاحب. تھینک یو سو ویری مچ شاہ صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے, جزاک اللہ خیر. شاہ صاحب ایک تو پہلے یہ بتا دیجئے سر کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام سے کوئی ملک ترقی نہیں کرتا, اور اس بات کا بھی اعلان کیا ہے انہوں نے کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ یہ آخری آئی ایم ایف پروگرام ہو, اگلا آئی ایم ایف پروگرام نہ ہو. آئی ایم ایف پروگرام کی سر ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم بجلی کی قیمتوں میں حکومت سبسڈی نہیں دے سکتی. ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی تھی کہ آئی ایم ایف نے اجازت دے دی ہے کہ ₹1 یونٹ کم کر دیا جائے. آپ کی نظر میں کیا کبھی پاکستان آئی ایم ایف پروگرام سے نکل پائے گا تو کیسے نکلے گا, اور جو موجودہ حال ہے پاور سیکٹر کا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کیجیے گا سلمان شاہ صاحب. کے ساتھ کہ آئی ایم ایف پروگرام کے ذریعے سے آپ گروتھ نہیں کر سکتے, ترقی نہیں کر سکتے, اور جب تک آپ بہت ڈیپ ریفارمز نہیں کرتے اس وقت تک نہیں ہو سکتا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں بیوروکریسی کا جو ہولڈ ہے اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. تقریباً 45 منسٹریز فیڈرل گورنمنٹ کی ہیں جہاں 15 کی ضرورت ہے, تو وہ اس کو بالکل ڈاؤن سائز کر کے ختم کریں, اور صوبوں کو جو ٹرانسفر کرنی ہے 18th امینڈمنٹ کے تحت چیزیں وہ صوبوں کو بھیجنی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے بجلی کا جو بات کی ہے یہ اس بجلی کے ساتھ پاکستان میں اکنامک گروتھ نہیں ہو سکتی, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرانے آپ نے لگا لیے ہیں وہ پاکستان کو ہمیشہ نیچے کھینچتے رہیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو سستی بجلی کا نظام جلدی سے جلدی بنانا ہے, اور وہ سولر ہے. سولر کو اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر یہ آپ اسی چکر میں پھنسے رہیں گے. تو سب سے پہلے سولر کرنا بہت ضروری ہے. دوسرا پھر آپ کو جو فاسل فیولز ہیں ان کو ختم کرنے کی بہت ضرورت ہے, اور ڈومیسٹک انرجی سورسز لانے کی ضرورت ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیوکلیئر پاور کریں, آپ ہائیڈرو پاور کریں, آپ تھر کول کریں. آپ کو امپورٹڈ کول یا امپورٹڈ فیول کے اوپر آپ بجلی نہیں بنا سکتے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جتنا یہ نظام ہے بجلی کا اس کو ختم کرنا پڑے گا, کیونکہ اس میں جتنی چوری اس میں ہوتی ہے وہ عوام کی جیبیں اس میں خالی کرتی ہیں. تو اس کو ایک کمپیٹیٹو پاور مارکیٹ بنانا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انویسٹمنٹ کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا, اور انویسٹمنٹ بھی ایسے ایریاز میں جو ایکسپورٹ کے قابل ہوں, اور ان اے وے آپ اپنی اکانومی کو ماڈرنائز کرنا پڑے گا. اور آپ کے جو شہر ہیں کراچی, حیدرآباد, سکھر, لاہور, سیالکوٹ, گجرانوالہ, وزیر آباد, یہ ماڈرن سٹیز ہونی چاہیے جہاں پہ ماڈرن انڈسٹریل انفراسٹرکچر ہونا چاہیے اور کٹنگ ایج ٹیکنالوجی ہونی چاہیے. پھر دنیا کی 5ویں سب سے بڑی آبادی جو ہے وہ دنیا کی 5ویں سب سے بڑی اکانومی بھی بن سکتا ہے. سو آئی تھنک کہ یہ چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, اور جب بھی پرائم منسٹر اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو پھر ہماری سکسیس ہمیں مل جائے گی. بلوچستان ریسورسز سے, منرل سے, معدنیات سے مالا مال, لیکن حالات لوگوں کے بالکل اس کے برعکس. سر آپ کی نظر میں آج بلوچستان میں ہم جانتے ہیں سر بڑی دہشت گردی ہے, کافی وقت سے ہے, بڑھ رہی ہے, اس وقت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. آپ کی نظر میں سر یہ احساس محرومی بلوچستان سے ہم ختم کیوں نہیں کر پائے اتنے سالوں میں؟ کیا وجہ ہے اس کی کہ اتنے ریسورسز ہونے کے باوجود بلوچستان اتنا غریب اور محروم ہے؟ سر جی دیکھیں, بلوچستان ایک ہم نے جو ایک ایسا صوبہ ہے جس کو ایک ماڈل صوبہ ہونا چاہیے تھا, جو بہترین جگہ تھا
اس میں ہم نے اتنی مشکلات پیدا کر دی ہیں. ایک چھوٹی سی آبادی ہے, اس کو بھی ہم سیٹسفائی نہیں کر پا رہے. ان کو بھی ایک قسم کا بیکورڈنیس میں وہ پھنسے ہوئے ہیں, غربت میں پھنسے ہوئے ہیں, جہالت میں پھنسے ہوئے ہیں, اور حکومتیں جو ہیں ان کو اسی قسم کی مل رہی ہیں جو اسٹیٹس کو پرولونگ کرنے کے چکر میں ہے. تو آئی تھنک کہ یہ بلوچستان کا حل تو انکلوسیونیس پہ ہے, اور وہاں کی یوتھ کو آپ نے امپاور کرنا ہے, ان کو اکوپ کرنا ہے تاکہ وہ اپنی زندگیاں پراپرلی گزار سکیں. سو آئی تھنک کہ اس کی لمبی جرنی ہے. وی ہیو ٹو اسٹارٹ امیڈیٹلی. یہ ہم ویٹ نہیں کر سکتے, اور زور جبر سے تو کبھی کچھ نہیں ہوا. زور جبر سے آپ کریں گے تو وہ اور خراب ہوگا. تو آئی تھنک کہ ڈائلاگ کریں اور ان کو انکلوڈ کریں, اور ان کی جو ایشوز ہیں ان کو جہاں تک آپ سالو کر سکتے ہیں سالو کریں. انویسٹمنٹس وہاں پہ لے کے آئیں, ایجوکیشن لے کے آئیں, ڈیولپمنٹ لے کے آئیں, تو کیوں نہیں ہو سکتا. شاہ صاحب میں تھوڑی سی ریسرچ کر رہا تھا, دنیا کے ترقی یافتہ ملک جیسے کہ متحدہ عرب امارات, وہ اپنے ریگستانوں میں سولر پارکس بناتے ہیں اور ہزار میگا واٹ کی وہ پلیٹیں لگا دیتے ہیں, کیونکہ ریگستانوں میں آبویسلی گرمی زیادہ پڑتی ہے. سر ہم اپنے ریگستانوں کو ہرا بھرا کرنے جا رہے ہیں. ہم چولستان میں 70 لاکھ ایکڑ آباد کرنا چاہتے ہیں, اور ہم وہاں پہ کینالز نکال رہے ہیں جن کینالز کے خلاف سندھ کے لوگ بھرپور احتجاج کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی بھی احتجاج کر رہی ہے, پر وہ احتجاج سن کے حکمراں انسنا کر دیتے ہیں, کوئی امپیکٹ نہیں ہو رہا اس احتجاج کا. ایک تو ہم اتنے عقلمند کیوں ہیں کہ ہم ریگستان میں سولر پارکس بنانے کے بجائے ہم ہریالی پیدا کرنا چاہتے ہیں وہاں, اور دوسرا سندھ کی آواز ان کینالز کے خلاف کیوں کارگر ثابت نہیں ہو رہی. شاہ صاحب دیکھیے, آئی تھنک یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے, اور اس میں میرا خیال ہے سب سے جو ہمارے میری نظر میں جو فیلئر ہے وہ ارسا کا فیلئر ہے, کیونکہ ارسا نے آج تک پاکستان کی واٹر ریسورسز کا کوئی اکاؤنٹنگ کی ہی نہیں. کسی کو نہیں پتا کتنا پانی ہے, کہاں جاتا ہے, کہاں آتا ہے, اور اگر اس کو ہم پراپرلی چلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ ڈیزرٹ کو گرین بھی کر سکتے ہیں اور سولر بھی کر سکتے ہیں اور سارا کچھ کر سکتے ہیں. جو ہمارے مسئلہ ہے وہ ٹوٹل انکمپٹنس کا ہے. ہر جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کام کرنا جس کا کام ہے وہ کام کرتا نہیں ہے. اب بڑے عرصے سے ہمارا جو سسٹم ہے, نہروں کا سسٹم اور دریاؤں کا سسٹم, یہ آبسولیٹ ہو چکا ہے. اس میں آپ کو سب سے پہلے پوری ٹیلیمیٹرنگ کرنی چاہیے, ہر ایک قطرے کا حساب لینا چاہیے کہ کہاں سے وہ آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ اس کو استعمال کریں میکسیمم اکنامک گروتھ اور پراسپیرٹی کے لیے. غربت پاکستان میں جو پھیلتی چلی جا رہی ہے وہ ساری مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہے. تو آئی تھنک یہ بھی پانی کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہاں پہ ٹوٹل مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہم نے یہ ساری پرابلمس کھڑی کی ہوئی ہیں. حالانکہ دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے ڈیولپمنٹ ہوتی پانی کی ڈیولپمنٹ سے ہی ہے. امریکہ کی اکانومی دیکھیں, یورپ کی اکانومی دیکھیں, یہ انڈسٹریل ریولوشن سے جو پہلے ریولوشن آئی تھی وہاں پہ وہ واٹر مینجمنٹ کی ریولوشن تھی. جو بڑے بڑے انہوں نے ڈیمس بنائے اور اس سے انہوں نے پوری اپنی انڈسٹری کو بجلی دی اور کھیتوں کو پانی دیا اور ماڈرنائز طریقے سے سارا کام کیا. انفارچونیٹلی پاکستان میں ماڈرنائزیشن کی طرف تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں. ہم ایک ایسے ٹریڈیشن میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ پرابلمس ہی پرابلمس کریٹ کر رہا ہے. بہت بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ویورز تھا گالیاں بدیوں شاہ صاحب جیوں نا اہلی, مس مینجمنٹ, بیڈ گورننس, کور پرابلمز یہی ہیں. وی بریک آؤٹ ہوں, ڈسکشن کنٹینیو کرنا سے آفٹر دس بریک. اسٹے ود اس.
व्यूअर्स वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पीटीआई की रहनुमा नुसरत वाइस साहिबा। नुसरत साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। जज़ाकल्लाह खैर। नुसरत साहिबा, पाकिस्तान आज दहशत गर्दी की बड़ी लपेट में है। बलूचिस्तान में अफसोसनाक वाक़या ग्वादर में आया। 6 मुसाफिर को उतार के NIC चेक करके उन्हें सरों में गोलियां मारी गई। BLA ने जो सोशल मीडिया पर मैप जारी किया है उसके मुताबिक वो पूरे बलूचिस्तान के हर शहर के अंदर इस वक्त कार्रवाइयां कर रहे हैं। रिपोर्टिंग काफी कम हो रही है वहां से। KPK के अंदर वजीरिस्तान में कर्फ्यू 2 दिन से है, टांक में कर्फ्यू, DI खान में पुलिस चौकी पर हमला, हालात वहां भी इंतहाई कशीदा। जराए कह रहे हैं कि TTP ने और BLA ने जंग का ऐलान कर दिया है पाकिस्तान से और ये दहशतगर्दी की वारदातें इसीलिए स्पीड से बढ़ रही हैं। क्या वजह है? हम फेल हैं पिछले 25 सालों में दहशतगर्दी का मुकाबला करने में। क्या वजह है कि आज भी हम मुकाबला नहीं कर पा रहे दहशतगर्दी का और हमारे पास कोई प्रॉपर लाहे अमल ऐसा वाज़ेह नजर नहीं आ रहा जिससे हम इन दहशतगर्दों का कला कमा कर सकें? नुसरत वाइस साहिबा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा प्रोग्राम में जनरलाइज करने का। देखें, इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये 25 तारीख क्यों शुरू हुई, क्यों शुरू हुई। जब खान साहब का आखिरी साल था उस वक्त माइजो साहब ने और उनके साथ जो लोग थे उन्होंने तजवीज़ पेश की कि उनको लाके पाकिस्तान में दोबारा से बसाया जाए। तो उसको बहुत सख्ती से नोटिस किया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने और मुराद सईद और बाकी भी लोग थे कि भाई ये काम नहीं करें, क्योंकि ये लोग इस वक्त आराम से बैठ जाएंगे लेकिन दिक्कत के बाद ये शुरू हो जाएंगे, यही कुछ करना। लेकिन जब हुकूमत गई उसके बाद फिर उनको लाके बताया गया। तो अब उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि ये लोग एक्चुअली तो इनके जिसे कहना चाहिए ना, इनके अंदर कोई चीज ऐसी होती है जो इनको हर वक्त उकसा रही होती है कि इंसानों को मारो, इंसानों को तकरीबकारी करो, उनको अपाहज करो। और स्पेशली ये पंजाबी का जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है ये बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि हम लोगों ने तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है पाकिस्तान की बात की है, हमेशा पाकिस्तान की बात की। किसी को एक दूसरे से वो जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, किसी अजीम को, किसी काले को, किसी गोरे को, किसी के ऊपर बर्तरी नहीं होगी, सिर्फ उसके अमाल होंगे जो उसको ऊपर लेके जा रहे होंगे। लेकिन इन लोगों ने अब जो पंजाबियों को निशाना बनाना शुरू किया, ये बहुत ज्यादा तकलीफ दह बात है। इसका मतलब ये है कि आप सेग्रीगेशन करना चाहते हैं, आप अलग रहना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं पंजाबियों को। पंजाबी भी पाकिस्तानी है, वो देखें वहाँ जाके बेचारे अपने घरों को छोड़ के जाके वहाँ मजदूरियाँ कर रहे हैं, वो अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं तो उनका रोजगार होता है, जिसकी वजह से वो इतनी दूर जाके सब कुछ कर रहे होते हैं। अगर उनको चुन चुन के इस तरह कत्ल करेंगे तो ये कोई कहाँ पे इसकी गुंजाइश है? इस्लाम में कहाँ पे इसकी गुंजाइश है? सब कहते तो ये कि हम इस्लामी जमाते हैं, हम फला हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि इस्लाम ने कब इस तरह की कोई बात की है कि आप नहते लोगों को बसों से उतार के उनके शनाख्ती कार्ड देख के और उनको मार दे। ये तो आपको पता ही है कि ये सारा रॉ करवा रही होती है हमेशा से। और फिर ईरान भी बहुत ज्यादा इस बलूचिस्तान में इंटरेस्टेड है और वो भी इस किस्म की तकरीबकारी करवा रहा होता है। तो अब अगर इस तरह सारी ये कुव्वतें मिल के पाकिस्तान के खिलाफ काम करना चाहिए। एक्चुअली तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है बलूचिस्तान की कि वहाँ पे मिनरल्स हैं, इन सबको पता चल गया है। हम लोग असल में फायदा तो 2 पैसे का उठाते हैं और शोहरत इतनी ज्यादा कर देते हैं इस चीज की कि पूरी दुनिया उसके लिए वो वेल हो जाती है कि हमें मिले और हमें मिले। कि अभी सोने का इतना तरह निकाला नहीं होगा तो वो जनाब पूरे दुनिया में हो गया कि सोना है, गैस है, गैस तो है आपके साथ और तेल भी होगा कहीं ना कहीं। तो ये जब लोगों को पता चलता है कि इस इलाके में ये सारा कुछ है तो फिर आप तकरीबकारी करवाएं, आप दहशतगर्दी करवाएं, आप लोगों को मरवाएं ताकि वो चीज़ आपके काबू में आ जाए। आपको याद होगा जब इराक की जंग हुई थी, कहा कुछ और गया था लेकिन असल रीजन कुछ और थी कि आपने वहाँ के तेल के ऊपर कब्जा कर लिया, आराम से कब्जा है आपका, आराम तो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, जो मर्जी करें। तो इसी तरह इस इलाके के ऊपर इसलिए ज्यादा आफत आ रही है कि यहाँ पे बहुत कीमती मिनरल्स हैं, गोल्ड है, डायमंड। मैडम वो कहते हैं ना कि जिन पहाड़ों पे हरियाली होती है उनके अंदर पानी होता है और जो पहाड़ सूखे होते हैं वो माइंस और मिनरल से भरे हुए होते हैं, खजानों से भरे हुए होते हैं और बलूचिस्तान पूरा खजानों से भरा हुआ है। रेकोडेक है, सेंडेक है। मेरा सवाल आपसे ये है, ये जो सरदार हैं बलूचिस्तान के नवाब हैं, वो जब निगरान हुकूमत में वजीर आजम बनते हैं तो कहा जाता है बलूचिस्तान का एहसास महरूमी को दूर करेंगे। जब कोई बलूचिस्तान से चीफ जस्टिस बनता है काजी फायद ईसा जैसा तो कहते हैं बलूचिस्तान से एहसास महरूमी दूर करेंगे। आज काकड़ साहब इस्लामाबाद में बहुत पोश और लेविश लाइफस्टाइल गुजारते हैं। 25-30 करोड़ की तो सिर्फ गाड़ियां उनके घर में खड़ी होंगी, 5-6 करोड़ की एक गाड़ी है उनकी।
15 लाख डॉलर उस वक्त टैक्स पेयर पाकिस्तान का खर्च हुआ था जब लंदन से पेरिस के लिए जहाज घूमा था कि मुझे अपनी फैमिली के साथ आईफल टावर पे खाना खाना है। पश्तो बोल सकते हैं लेकिन अफगानिस्तान जाने का मूड नहीं था। लंदन, अमेरिका, दुनिया भर घूमे। सरफराज बुगटी जब वजीर नहीं बने थे तब वो बलूचिस्तान के हुकूक के लिए आवाज उठाते थे। अब वो वजीर बन गए हैं तो वो हुकूमत की जुबान बोलते हैं। क्या वजह है ये सरदार और ये नवाब जब तक पावर में नहीं आते हैं, पावर अपने लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, जैसे ही पावर में आते हैं सब कुछ भूल जाते हैं मैडम? बिल्कुल ऐसे ही आप इनके घरों में जाके देखें ना, इनके तहखाने इन्होंने बनाए हुए हैं जहाँ पे भरा पड़ा है डॉलर और हर किस्म की करेंसी। आपको याद होगा इन लोगों के घरों से पकड़ी गई हैं, मशीनें थक जाती हैं गिनते गिनते, इतना पैसा होता है इनके घरों के अंदर मौजूद होता है। क्योंकि जो इनको मदद मिलती है बलूचिस्तान के लिए पाकिस्तान से जो इनका हिस्सा मिलता है, या बाहर से जो मदद आती है कि बलूचिस्तान को तरक्की दी जाए, वहाँ पे तालीम दी जाए, वहाँ पे स्कूल बनाए जाएंगे, वटेवर सड़कें बनाई जाए, तो सारा इनकी जेबों में जाता है, कोई हिसाब लेने वाला नहीं है क्योंकि ये ऑल इन ऑल है वहाँ पे। अब जिस तरह सरफराज बुगटी साहब पीपल्स पार्टी के हैं वहाँ पे, तो इनका बनता नहीं है कि ये बलूचिस्तान के लिए कुछ करें, लेकिन वो वहाँ पे सिर्फ एक तकरीर कर देंगे अच्छी सी एंड दैट्स ऑल, और बाकी जितने बेनिफिट्स हैं वो खुद उठा रहे होंगे। जिस तरह से आपने काकर साहब को कहा, काकर साहब वाज हू, नोबडी न्यू हिम बिफोर, कि अचानक ही कहीं से उनको चूज किया गया और उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया केयर टेकर, और आप देखें वो क्या हुआ उसका। अब वो कहते हैं कि जी मैं चाहूँ तो मैं रात सारे खोल सकता हूँ। तो ये खामखा की बातें होती है, सिर्फ अपने आप को मीडिया में रखने की बात होती है। अगर किसी ने कुछ करना होता है तो वो अपने वक्त में उसको करना चाहिए। पीपल्स पार्टी पिछले 50 साल से सिंध में, अब पूरे पाकिस्तान में और बलूचिस्तान में भी है, हुकूमत कर रही है, करती वक्त में आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन करना किसी के लिए भी कुछ नहीं है। सिंध का क्या हासिल कर दिया आपको पता ही है, पानियों के उसमें जो हासिल हुआ है कि साइन वहाँ ने ऑर्डर दे दिया है कि 6 नहरें निकाली जाए, और उसके बाद आप आके लोगों के आगे मजलूम बन जाएंगे कि जी हम तो नहीं करने देंगे, हम तो नहीं वो करेंगे, हम तो आपका ख्याल रखेंगे। कुछ भी नहीं करेंगे, ये कुछ भी नहीं करेंगे। पिछले 50 साल की तरह इसी तरह खाते रहेंगे पाकिस्तान को, इसी तरह बस मुझे सदर बना दो, वज़ीर आज़म बना दो, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को खातून अव्वल बना दो, फला कर दो, ढमका, यही इनका सिर्फ इर्द गिर्द घूमती रहेगी ये पार्टी। इसलिए तो बेचारा आदमी 2 साल तकरीबन जेल के अंदर पड़ा है कि वो इस चेन को तोड़ना चाहता था जो 2 पार्टियों ने अपने इसके ऊपर मुसलत की हुई है। यही तो सारा कसूर था हमारा। इसकी वजह से ना सिर्फ वो भुगत रहे हैं बल्कि हर बंदा भुगत रहा है, जो घरों में है वो भी भुगत रहा है, जो जेलों में है वो भी भुगत रहा है। जिस तरह गिरफ्त किया है इस वक्त पाकिस्तान को उदासी ने, मैं समझती हूँ उदासी उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक हमारे सियासी लीडर, खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को रिहा नहीं किया जाएगा। वो आपके लोगों के बीच में खड़े होंगे और कहेंगे कि अब मैं पाकिस्तान संभाल लूंगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकेगा क्योंकि इनकी नीयतें ठीक नहीं है। सारी बात यही है। नुसरत साहबा, KPK वहाँ PTI की गवर्नमेंट है, वजीरिस्तान में 2 दिन से कर्फ्यू है। जब इन कबायली इलाकों को पाकिस्तान में जम किया गया था तो बड़े वादे किए गए थे कि आपके यहाँ हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे, तरक्की करेंगे, अदालतें बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, हस्पताल बनाएंगे। देखा ये क्या कि सबसे पहले वहाँ के मादनियात निकाले गए सारी तरक्याती काम से पहले। आप नहीं समझती कि आपकी गवर्नमेंट भी KPK के साथ इंसाफ नहीं कर पा रही? गंडापुर साहब भी फेल हो गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहाँ भी बड़ी खतरनाक है और खतरनाक होती जा रही है। KPK के ऊपर मैडम क्या कहेंगी? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें अभी जिस तरह मैंने अपने बात जब शुरू की थी उस वक्त आपको बताया था कि बाजवा साहब और बाकी लोग जो थे उस वक्त के वो चाहते थे कि इनको वापस लाके बसाया जाए, तो इसमें KP में बहुत ज्यादा इसके ऊपर वो हुआ था कि नहीं हम इनको वापस नहीं लेंगे, वापस नहीं करवाएंगे। जब आपने बता दिया और जब पूरे पाकिस्तान में हो रहा है तो KP कैसे बच सकता है? अब आप देखें जो इनका 1 साल का रिजल्ट निकला है उसमें मोस्ट प्रॉब्ली KP जो है, मुझे फिगर मेरे सामने नहीं है, कि सबसे ज्यादा KPK ने अपनी इन्वेस्टमेंट कह लें या पैसा जो बचाया है या लगाया है या जो भी है उससे सबसे आगे वही है। नुकसान में अगर कोई है तो वो पंजाब है, और KPK अपने हालात की वजह से बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो बाकी चीजें जो तकरीबकारी की है तो जब पूरे मुल्क में होगी तो यहाँ पे भी होगी। सिर्फ बात यह है कि जो हमारी 3-3.5 साल की हुकूमत थी उसमें आपको पता है कि जो कोरोना आया उसकी वजह से बहुत मुश्किलें पेश आई कि उस तरह उस काम को नहीं किया जा सका जिस तरह करना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद
آپ کو پتہ ہے ڈیم بھی شروع ہو گئے, باقی جتنے کام تھے وہ بھی شروع ہوئے, نوجوانوں کے لیے ہوا, یوتھ کے لیے, بوڑھوں کے لیے, اولڈ ایج, بہت کام شروع ہوا, انڈسٹریز 100% پہ کام کر رہی تھی, لیکن وقت نے ساتھ نہیں دیا. پہلے اس قسم کی کلامٹیز نہیں جس کو قدرتی کہا جائے, اللہ کی طرف سے آئی آفت کہا جائے, اس کے بعد پھر ہمارے اپنے ہی لوگوں نے اٹھا کے ٹاپر ڈاؤن کر دیا تو پھر بہت مشکل ہو گئی. اللہ تعالیٰ دہشت گردی سے پاکستان کی جان چھڑائے. میڈم پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ, پیکا ایکٹ, بڑی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی ہے. لمس کے ایک پروفیسر ہیں, ان کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. صحافی آپ کو معلوم ہے, فرحان ملک, وحید مراد, احمد نورانی کے بھائی, بہت سارے لوگ ویسے ہی, بھائی تو ان کے مل ہی نہیں رہے ہیں. فرحان ملک پہ ایک کریڈٹ کارڈ اسکیم کا کیس بھی بنا دیا ان کو اندر رکھنے کے لیے, وحید مراد کے اوپر بھی, اور سول سوسائٹی کے بہت سارے لوگ جو شاید ایک ری شیئر کر رہے ہیں, کوئی ری ٹویٹ کر رہا ہے, ان کو بھی پیکا ایکٹ کے تحت اٹھایا جا رہا ہے. ان کارروائیوں کو آپ کیسے دیکھتی ہیں میڈم؟ دیکھیں, اگر آپ نے اپنے ملک کو صرف اسی کے اس کے اوپر چلانا ہے کہ جو آپ کی پالیسیز ہیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے, تو پھر آپ بتا دیں کہ آپ فوجی حکومت آ گئی ہے, ماشاء اللہ آ گیا ہے, اور اس میں کسی کے منہ میں زبان نہیں ہونی چاہیے, کسی کے ہاتھ کو کچھ کھینچنا نہیں چاہیے, کیونکہ اگر ڈیموکریسی ہے تو اس میں تو انسان آزاد ہوتا ہے, اپنے کم از کم اوپینین تو ظاہر کر سکتا ہے جو بھی اس کے دل میں ہے. تو وہ بھی اگر اس بات کی بھی آزادی نہیں ہے تو پیچھے آپ کو پتا ہے صحافیوں نے بھی بہت اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا, سب کچھ ہوا, لیکن ایکچولی اس وقت جو کچھ بھی حکومت کر رہی ہے اس کو خود بھی بہت بری طرح بھگتنا پڑے گا. فی الحال تو نہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ 1 سال 1.5 سال 2 سال بعد یہاں پہ بھی باری آئے. تو یہ ہم پاکستان کو جس جگر پہ لے کے جا رہے ہیں تو نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا والی چیز ہو جائے گی. یہ ایک ملک ترقی کرتا ہوا کہاں سے کہاں چلا گیا, افغانستان کو دیکھ لیجیے, انڈیا کو دیکھ لیجیے, اس کے ساتھ پاکستان اچھا کرتا ہوا ملک اس کو آگے کہاں سے کہاں پھینک گیا. -2.9 سے اس وقت اکانومی آپ کی چل رہی ہے 83 ارب روپیہ انٹر بینکوں سے 1 مہینے کے اندر قرض لے کر استعمال. میڈم نگراں حکومت نے نا 4,400 ارب لیے تھے اپنے دور میں کمرشل بینک سے لون. میں تو 1 مہینے کی بات کر رہی ہوں. آپ 1 مہینے کی بات کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ نصرت واحد صاحبہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے. ویورز تاں گالیو بدھی نصرت صاحبہ جو پروگرام جو آخر میں تھوڑا کراچی جو ٹریفک جو متاں تھوڑا سا اویئرنیس کریٹ کرنا چاہیں دوست. جنوری کا ہانے تائیں, جنوری, فروری, مارچ 3 مہینہ 215 مانو مری چکیا ہیں ٹریفک ایکسیڈنٹس میں کراچی میں. پٹھے سال 500 کے قریب مانو جاں بحق تھیا ٹریفک ایکسیڈنٹس میں. کراچی واحد پاکستان جو شہر آ جن کے ساتھ تجارتی دارالخلافہ ٹریڈ کیپٹل کو تھیندا آیوں. واحد پاکستان جو شہر آ کراچی جکو میٹروپولس آ. واحد پاکستان جو شہر آ کراچی جکو 3000 ارب تائیں پیسہ پاکستان کے کمائی ڈیندو آ. واحد پاکستان جو شہر آ کراچی جتے ایشیا جی سبنن کھاں وڈی مارکیٹس موجود آہن, چاہے وہ کپڑن جی ہوجن, موبائل فون جی, الیکٹرانکس جی ہوجن, یا پو فارماسوٹیکلز جی ہوجن. کراچی 3 کروڑ کا متھے جو شہر آ مانن جو, جدی بھی حکومت اتنا جی آبادی مردم شماری میں چیک کن دیا تو گھٹائیں دی وین دیا. ظلم جی انتہا ڈسو. کراچی جی ٹریفک جی ماں گال کیا تو کراچی جی ٹریفک کے تاں لاہور اسلام آباد جی ٹریفک سا کمپیئر کیوں تو پریشان تھی ویندو. تاں چیندو یار لاہور اسلام آباد میں گاڑیوں بھی گھٹ, مانو بھی گھٹ, اتری آرگنائز ٹریفک کراچی میں اتری وڈی تعداد میں گاڑیوں, ٹریفک, آبادی کا کوئی سسٹم ہی کونے. ہتے تاں ون وے بھی توڑے سگو تا, ہتے تاں ریڈ لائٹ بھی توڑے سگو تا, ہتے تاں جی کو لین جو مسئلو کونے, کدی ہن پاسے ونجو ہن پاسے کو تاں کے منع نہ کندو, تاں ہتے چرین وانگر ہارن بھی ڈئی سگو تا, ہتے تاں قانون جی دھجیوں اڑائے سگو تا, کو تاں کے پچھڑ وارو کونے. سندھ حکومت لائے ہن تمام وڈو چیلنج عزت جو معاملو ٹھئی ویو کراچی جی ٹریفک کے صحیح کرن. اگر کراچی جی ٹریفک میں یہ مانو مرندا رہا, ہر سال 500-600 مانو یہ ڈمپرن جے ہیٹ اچھی کرے مری ویندا. ہکڑی ویڈیو تائیں خبر ہے 2-3 ڈینہं میں وائرل تھی, ہکڑی مائی حاملہ ہوئی, پیٹ ساں ہوئی, انتے گاڑی چڑھی وئی, جو باہر نکری آیا, بعد 1-2 کلاکن کھاں پوءِ روڈ تے مری ویو. یہ انسیڈنٹس ہانے روز پیا تھین, چھو جے کرے ہانے ہنن تے آواز کھئی پئی ونجے. تو میں سمجھاں تو کہ سندھ جو حکمرانن کے پیپلز پارٹی کے ان گال جو احساس تھیڻ گھرجے کہ جیکو شہر سجے پاکستان کے کھارائے تو ہلائے تو, پاکستان جی ترقی میں اترو وڈو کردار ادا کرے تو, اتے اتری بے ہنگم ٹریفک واضح تھی کرے کہ کیڑے لیول تے ہن مل
मिस मैनेजमेंट ऐं बैड गवर्नेंस असां कराची में पीपल्स पार्टी जी ॾिसूं पिया। अलाह करे अचण वारे वक़्त में इहो सही ते पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। तव्हां सां जल्दी वरी मुलाक़ात थींदी। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।